ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رات کا آخری پہر آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں حل من سائل، ہے کوئی مانگنے والا، حل من تائب، ہے کوئی توبہ کرنے والا، حل من مستغفر، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا۔ یہ پکار روز لگتی ہے، اس لیے ہم سردیوں کی ان راتوں کا فائدہ اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ اور ایک چیز اور جس کو آخر میں عرض کروں گا، جب آپ کو گیزر آپ کے پاس موجود ہو اور آپ کو گرم پانی مل جائے تو پھر ایک چیز کا اور اہتمام کریں جس کا نام شکر ہے۔ یہ بہت بڑی اللہ کی عطا ہے۔ گرم پانی کا سردیوں میں ملنا ایک سروے کے مطابق دنیا کی کل آبادی میں صرف 20%، 20% لوگ ایسے ہیں جن کو سردیوں میں گرم پانی میسر ہوتا ہے، صرف 20%۔ اربوں کی آبادی میں اگر آپ اور میں خوش نصیب ہیں کہ ہمیں گرم پانی صبح مل جاتا ہے تو اس پر شکر بھی ادا کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور 20 مرتبہ الحمدللہ پڑھیں کہ اگر ہمیں یہ گرم پانی میسر نہ ہوتا اور ہم ٹھنڈے پانی سے غسل کرتے یا ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے تو ہمیں کتنی مشقت ہوتی۔ تو یہ سردیوں میں شکر بھی ہمیں مل جاتا ہے۔ اور اس میں ایک اور بھی نکتہ بعض علماء نے لکھا ہے اور ایک واقعے کی طرف موسوم ہے، ایک بزرگ کی طرف موسوم ہے کہ وہ گرم حمام میں نہانے کے لیے گئے اور جب انہوں نے گرم حمام کا نل کھولا تو اس میں سے کھولتا ہوا پانی آ رہا تھا۔ جو ہی وہ پانی ان کے سر پہ پڑا وہ گھبرا کے گرم پانی سے پیچھے ہٹے اور زاروں قطار رونا شروع کیا اور بے ہوش ہو گئے۔ لوگ جمع ہو گئے، پوچھا کیا ہوا تو فرمایا کہ وہ آیت یاد آ گئی کہ اس کے سر کے اوپر کھولتا ہوا پانی چھوڑ دو، اس کے سر کے اوپر من فوق رؤوسہم حمیم، اس کے سر کے اوپر جہنمیوں کے سر کے اوپر کھولتا ہوا پانی چھوڑا جائے۔ تو کہا کہ گرمیوں سردیوں میں اگر کس کو گرم پانی میسر ہو اور وہ زیادہ گرم ہو تو وہ اس آیت کو بھی یاد کر اور پھر اللہ سے جہنم سے پناہ مانگے اور کہے کہ اے اللہ اس کھولتے ہوئے پانی کے عذاب سے مجھے بچا۔ تو یہ گرم پانی بھی ہماری توجہ شکر کی طرف لے کے جا سکتا ہے اور جہنم کے کھولتے ہوئے پانی کے عذاب سے پناہ کی طرف لے کے جا سکتا ہے۔ یہ صرف سوچ کے زاویے کو بدلنے کی بات ہے کہ ہم آخرت کی طرف متوجہ ہو جائیں اور سردیوں کی اس بہار موسم بہار کو اپنے لیے واقعتاً ایک غنیمت بنائیں اور اس سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ کتنے ہی لوگ ہوں گے جو آخرت والے دن آخرت کے جہان میں اس بات پہ بہت پچھتاتے ہوں گے کہ کتنا بہترین موقع نیکیاں کرنے کا ملا تھا اور کتنے لوگوں کی نیک باتیں ہم نے سنی تھیں اور ہمیں متوجہ کیا گیا تھا۔ ڈرانے والے آئے تھے، قالوا بلا فقد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء۔ کافر تو کہیں گے کہ ہم نے تو جھٹلایا تھا اور ہم نے کہا کہ اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا، اور گنہگار یہ کہیں گے کہ ہم سیریس ہی نہیں ہوئے، ہم نے سنی تو تھی لیکن سنی انسنی کر دی، ہم نے موقع ضائع کر دی۔ اس موقع کے ضائع ہونے سے پہلے ہم اس سردیوں کے عظیم نعمت سے فائدہ اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگیں۔ اور سب سے آخر میں یہ عرض کروں گا کہ جس دن بھی آپ کو تہجد کی توفیق ہو جائے تو اذان ہونے کے بعد وہیں بیٹھ کر اللہ جل جلالہ سے اپنے لیے جنت کا تقاضا کریں اور استقامت فی الدین طلب کریں کہ اے اللہ تو نے مجھے توفیق دی، مجھے اس دین پر استقامت نصیب فرما اور قیامت اور مرتے دم تک میری موت تک مجھے ثابت قدم فرما۔ اللہ تعالی ہم سب کو ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔